کتاب میں ایک جملہ تھا تأخذ منها الأسرة ما تحتاج إليه من اللبن، تو اخذ یاخذ تو میں نے سیکھ لیا تھا جملے بنا کر، پھر میں نے دیکھا کہ احتاج یحتاج الی کذا، کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑنا، یہ معنی بھی یاد ہے، لیکن کیا میں اس کو جملوں میں استعمال کر سکتا ہوں؟ کیا بول سکتا ہوں؟ جملے بنا کر لکھ سکتا ہوں؟ تو اس کی کوشش کی اور جملے بنائے۔ ما یحتاج الیہ من اللبن، اسے جس قدر دودھ کی ضرورت ہے، ما یحتاجان الیہ من اللبن، ان دونوں کو جس قدر دودھ کی ضرورت ہے، ما یحتاجون الیہ من اللبن، ان سب کو جس قدر دودھ کی ضرورت ہے، ما تحتاج الیہ من اللبن، اس ایک عورت کو جس قدر دودھ کی ضرورت ہے، ما تحتاجان الیہ من اللبن، انہیں یعنی دو عورتوں کو جس قدر دودھ کی ضرورت ہے، ما یحتاجن الیہ من اللبن، ان سب عورتوں کو جس قدر دودھ کی ضرورت ہے، ما تحتاج الیہ من اللبن، تمہیں جس قدر دودھ کی ضرورت ہے، ما تحتاجان الیہ من اللبن، تم دونوں کو جس قدر دودھ کی ضرورت ہے، ما تحتاجون الیہ من اللبن، تم سبوں کو جس قدر جتنے دودھ کی ضرورت ہے، ما تحتاجین الیہ من اللبن، تجھے ایک عورت کو جس قدر دودھ کی ضرورت ہے، ما تحتاجان الیہ من اللبن، تم دونوں عورتوں کو جس قدر دودھ کی ضرورت ہے، ما تحتاجن الیہ من اللبن، تم سب عورتوں کو جس قدر دودھ کی ضرورت ہے، ما احتاج الیہ من اللبن، مجھے جتنے دودھ کی ضرورت ہے، ما نحتاج الیہ من اللبن، ہمیں جس قدر دودھ کی ضرورت ہے۔ تو میں نے اس کو مضارع میں استعمال کر لیا، مضارع کی گردان کر لی احتاج یحتاج الیہ سے، تو مجھے 14 جملے آ گئے اور ان 14 جملوں کو بنانے والا میں ہو گیا، اب یہ میرے ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا کیا ماضی میں بنا سکتا ہوں، نہیں بنا سکتا ہوں، اور پھر کوشش کی اور لبن کے لفظ کو، من اللبن کو ہٹایا نہیں، نہ پہلے ہٹایا نہ ابھی، اور جملے بنائے۔ ما احتاج الیہ من اللبن، اسے جتنے دودھ کی ضرورت پڑی، ما احتاج الیہ من اللبن، ان دونوں کو جتنے دودھ کی ضرورت پڑی، ما احتاجو الیہ من اللبن، ان سبوں کو جتنے دودھ کی ضرورت پڑی، ما احتاجت الیہ من اللبن، اس عورت کو جتنے دودھ کی ضرورت پڑی، ما احتاجتا الیہ من اللبن، ان دونوں عورتوں کو جتنے دودھ کی ضرورت پڑی، ما احتاجن الیہ من اللبن، ان سب عورتوں کو جتنے دودھ کی ضرورت پڑی، ما احتاجت الیہ من اللبن، تمہیں جتنے دودھ کی ضرورت پڑی، ما احتجتما الیہ من اللبن، تم دونوں کو جتنے دودھ کی ضرورت پڑی، ما احتجتم الیہ من اللبن، تم سبوں کو جتنے دودھ کی ضرورت پڑی، ما احتجت الیہ من اللبن، تم ایک عورت کو جتنے دودھ کی ضرورت پڑی، ما احتجتما الیہ من اللبن، تم دونوں عورتوں کو جتنے دودھ کی ضرورت پڑی، ما احتجتن الیہ من اللبن، تم سب عورتوں کو جتنے دودھ کی ضرورت پڑی، ما احتجت الیہ من اللبن، مجھے جتنے دودھ کی ضرورت پڑی، ما احتجنا الیہ من اللبن، ہمیں جتنے دودھ کی ضرورت پڑی۔ ان تمام صیغوں میں 14 صیغوں میں بولتے وقت محتاج بولنا اور اچھا ہوگا۔ تو بہرحال میں نے 14 جملے یہ بنا لیے، جس سے ماضی کے یہ صیغے پختہ ہو گئے اور ما اور من کا استعمال بھی پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب میں نے سوچا کہ کیا صرف من اللبن استعمال کریں گے؟ ما کے بعد من آئے تو صرف لبن ہی آئے گا، دودھ ہی آئے گا، تو میں کیوں نہیں اس کو اور وسیع کروں، براڈ پرسپیکٹیو میں اس کو لے جاؤں کہ مجھے جتنے تیل کی ضرورت پڑی، مجھے جس قدر پیسے کی ضرورت پڑے، مجھے جس قدر کاپیوں کی ضرورت پڑی، تو میں نے اس پہ جملے بنائے، کوشش کی۔ ما احتاج الیہ من الدہن، اسے جتنے تیل کی ضرورت پڑی،
ما لا تحتاج الیہ من الروبیات، تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ما یحتاج الیہ من الکتب، اسے جتنی کتابوں کی ضرورت ہے، ما سوف یحتاجن الیہ من الکراسات، انہیں جتنی کاپیوں کی ضرورت پڑے گی، المسلمون یجدون فی القرآن الکریم کل ما یحتاجون الیہ من الارشادات، مسلمانوں کے پاس قرآن کریم میں وہ ساری رہنمائیاں ہیں جن کی انہیں ضرورت پڑتی ہے۔ لا اجد فی هذا الدکان ما یحتاج الیہ ابنائی من انواع الفواکہ، اس دکان میں وہ پھل مجھے نہیں ملتے جن کی میرے بچوں کو ضرورت ہے۔ دل الطلاب على ما يحتاجون الیہ من الکتب وشروحها، طلبہ کو وہ کتابیں اور شروحات بتلائی گئیں جن کی انہیں ضرورت ہے۔ لا فائدۃ فیما لدیک من العلوم، اب احتاجہ کو بھی بیچ سے ہٹا دیا، صرف ما اور من کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ لا فائدۃ فیما لدیک من العلوم، تمہارے علوم کا کوئی فائدہ نہیں۔ لا طائل تحت ما لدی من الکتب فی فاننی لا اطالعها، میرے پاس موجود کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں چونکہ میں ان کا مطالعہ نہیں کرتا ہوں۔ اخاف ما فی هذا العمل الخسارہ من الخسارة الكبیرہ، اخاف ما فی هذا العمل من الخسارة الكبیرہ، اس عمل میں جو بڑا نقصان ہے مجھے اس کا خدشہ ہے۔ هو غیر مؤمن بما فیہ من بطلان العقیدۃ وفساد الاعمال، وہ مومن نہیں ہے چونکہ اس میں عقیدے کا بطلان ہے اور اعمال کا فساد ہے، اس کے اعمال فاسد ہیں اور عقائد باطل ہیں۔ لقد فاز فوزا عظیما بما لدیہ من العزم والاخلاص، یقیناً اپنے پاس موجود عزم اور اخلاص کی وجہ سے وہ بڑی کامیابی حاصل کر سکا۔ الناس يحترمون العلماء بما لديهم من الرسوخ في العلم والعقیدہ، لوگ علماء کا اس لیے احترام کرتے ہیں کہ ان کے پاس راسخ علم اور پختہ عقیدہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ احتاجوں کو بھی سیکھا گیا اور ما من کو بھی سیکھا گیا۔ آپ اس وقت تک جملے بناتے رہیں جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ میرے لیے ما اور من کوئی چیز نہیں ہے، میں خواب میں بھی ان پہ سینکڑوں جملے بنا سکتا ہوں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہم ترجمے کرتے رہ جائیں گے، نہ کبھی بول پائیں گے اور نہ کبھی لکھ پائیں گے۔